ذہنی طور پہ میرے اوپر شدید دباؤ تھا کہ میں اس چیز کا اعلان کروں تو کروں کیسے، میں یہ تبدیلی دنیا کے سامنے کیسے رکھوں۔ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اہل بیت سے محبت جو کہ ایمان کا حصہ ہے، جس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا کسی کا، اور یہ بات تمام مسالک کے معتدل علماء بیان کر رہے ہیں، اکابرین بات کر رہے ہیں، تمام بات کرنے والے اس پیغام کو عام کر رہے ہیں کہ جن میں شدت پسندی نہیں ہے، اور وہ بات یہی ہے کہ محبت اہل بیت کو کسی ایک فرقے کے ساتھ منسوب نہ کیا جائے، کسی ایک مسلک کے ساتھ نہ اس کو ملا دیا جائے۔ مگر افسوس یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ یہ سوچ معاشرے میں اب بھی پائی جا رہی ہے کہ وہ عناصر کے جو اہل بیت کا ذکر زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں یا جو علی علی زیادہ کرتے ہیں، ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کے خلاف فتوے دیے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے علماء اس چیز کا شکار رہ چکے ہیں، انہیں یہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور ہم بھی اکثر پروگرام کرتے ہیں ایسے علماء کے ساتھ کہ جو مکتب اہل بیت میں آئے، در اہل بیت پر آئے، خود تحقیق کر کے، تو ان کے ساتھ جب ڈسکشن ہوتی ہے، اور وہ پروگرامز آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، تو اس میں ایک بات جس کا ذکر وہ لازمی کرتے ہیں، اور سب میں ایک بات جو مشترک ہے، وہ یہ کہ جب وہ مکتب اہل بیت میں شامل ہوئے تو انہیں بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، لوگوں کی طرف سے مخالفت ہوئی، طرح طرح کے مسائل، اور یہ زمانے میں بھی، اور یہ بات آپ نے بھی نوٹس کی ہوگی، آپ کے مشاہدے میں بھی ہوگی کہ لوگوں کی طرف سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور میرے ایسے کئی دوست ہیں کہ جو تحقیق جنہوں نے کی، جن کے سامنے سارے حقائق، لیکن وہ کھل کر ان چیزوں کا اظہار اس لیے نہیں کرتے، کہتے ہیں جی کہ ہمیں مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا دوستوں، رشتہ داروں کی جانب سے، معاشرے کی جانب سے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ المیہ ہے اس دور کا کہ اہل بیت کا ذکر زیادہ کرنے والوں کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ کیا خوب ہے کہ سادات کی غربت پہ بھی خاموش ہے دنیا، سچ ہے بڑی احسان فراموش ہے دنیا۔ آج کی ہماری ویڈیو بھی ایک ایسے ہی موضوع سے متعلق ہے، اور بڑا منفرد موضوع ہے، بڑا روحانی موضوع ہے۔ جس شخصیت کے متعلق ہم بات کریں گے وہ ایک عالم دین ہے کہ سعودی عرب سے جن کا تعلق ہے، اور ان کا سفر بھی محبت اہل بیت کا، یہ سفر جو ہے بڑا قابل سماعت ہے۔ ان کا نام ہے الشیخ ابراہیم الشیخی۔ سعودی عرب سے ان کا تعلق ہے، اور وہاں پر ماضی میں یہ ایک مسجد کے خطیب بھی رہ چکے ہیں، اور ماضی میں ان کے نظریات شیعہ مسلک کے بارے میں کچھ اچھے نہ تھے، لیکن ان کا کہنا یہ ہے، انہوں نے اپنی مکمل تفصیل خود بیان کی ہوئی ہے، ان کا یوٹیوب پر اب چینل بھی ہے جس میں یہ چیزیں بیان کرتے رہتے ہیں، عربی زبان میں انہوں نے سارا واقعہ بھی بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تحقیق کرنا شروع کی، جب تحقیق کرنا شروع کی تو میرے دل میں محبت اہل بیت بڑھتی گئی، اہل بیت کی محبت میرے دل میں بڑھتی گئی، اور اس بات کی میں نے ترویج کرنا بھی شروع کر دی۔ ان کی ماضی کی ویڈیوز بھی ہیں جس میں یہ اہل بیت سے متعلق احادیث بیان کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہماری اپنی کتابوں میں یہ چیزیں درج ہیں، یہ صحیح احادیث۔ امام حسین علیہ السلام، مولا علی، جناب سیدہ اور پنجتن پاک کے فضائل انہوں نے کتب احادیث سے بیان کیے اس دور میں بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تحقیق کرتا رہا، اور پھر حدیث ثقلین پہ آ کے میرے اندر ایک تبدیلی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ کبھی گمراہ نہ ہو تو پھر قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہنا۔ کہتے ہیں یہاں پر آ کر میرے اندر ایک تبدیلی آ گئی، اور میں عاشق اہل بیت ہو گیا مکمل طور پر، لیکن ذہنی طور پہ وہ کہتے ہیں کہ میں تذبذب کا شکار تھا، ذہنی طور پہ میرے اوپر شدید دباؤ تھا کہ میں اس چیز کا اعلان کروں تو کروں کیسے، میں یہ تبدیلی دنیا کے سامنے کیسے رکھوں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک شب مجھے خواب آیا، اور خواب میں مجھے رسول خدا کی، مولا علی علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مکہ شہر ہے، ایک عراقی کانٹینٹ کریٹر ہے، اس کے چینل پر بھی آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا جو انہوں نے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مکہ شہر ہے، اور رسول خدا اور مولا علی علیہ السلام عمرے کی غرض سے عمرہ کرنے کے لیے وہاں پر آئے ہوں میں، اور بیت اللہ شریف کی طرف جا رہے ہیں، اور میں نے ان کو دیکھا تو میں نے ان کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے مجھے دیکھا لیکن وہ رکے نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عمرے کی ادائیگی کے بعد یہ دو ہستیاں مقام غدیر کی طرف چل پڑی، اور میں بھی دوڑتا ان کے پیچھے چل پڑا اور مقام غدیر پہ پہنچ گیا۔ وہ کہتے ہیں مقام غدیر ایسا تھا جیسا تاریخی کتب میں، احادیث کی کتابوں میں، بالکل ویسے ہی مناظر، ویسا ہی روحانی ماحول۔
تو کہتے ہیں مقام غدیر پر جا کے میں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، آپ کی دست بوسی کی، مولا علی علیہ السلام کی زیارت کی اور رسول اللہ کی بالمشابہ زیارت کی، آپ کا چہرہ مبارک دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ خواب میں نے دیکھا کہ ان ہستیوں نے بھی اس مقام پر مجھے بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ اپنے سینے سے لگایا، اور پھر انہوں نے کہا کہ اب ہم مدینے کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، تو انہوں نے کہا ہمارے ساتھ چلو۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہم سب مدینے کی طرف چل پڑے۔ جب مدینے میں پہنچے تو وہاں پر امام مہدی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہاں پر امام مہدی علیہ السلام تشریف فرما ہیں اور لوگ ان کی بیعت کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میری حالت عجیب ہو گئی، اور میں نے رو کے امام سے عرض کیا کہ میں سچا عاشق اہل بیت ہوں، اور اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ کتابیں کچھ لے جاتا ہوں، اور جو میرے کچھ دوست احباب ہیں جو میرے شہر میں ہیں ان کو میں قائل کرتا ہوں اور ان کو بھی آپ کے پاس لے کر آتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات کہی تو امام نے مجھے کہا کہ نہیں، تمہاری یہ ذمہ داری نہیں ہے، تمہاری ذمہ داری کچھ اور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، اور 2021 میں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میں سچا عاشق اہل بیت ہوں۔ انہوں نے کسی مسلک کا نام نہیں لیا، انہوں نے کہا کہ میں محب اہل بیت ہوں۔ شیخ ابراہیم نے کہا کہ اس خواب کے بعد میں نے 2 تعبیریں لیں اس خواب سے۔ کہتے ہیں پہلی تعبیر تو یہ کہ مجھے جو زیارت ہوئی رسول خدا کی مولا علی علیہ السلام کی، جو میری دلی خواہش تھی، وہ خواب میں مقام غدیر پر ہوئی۔ وہاں پر میں گیا تو مجھے ان ہستیوں کی زیارت ہوئی اور ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ تو یہ بات میرے لیے ایک اشارہ ہے کہ یہی حق کا پیغام ہے، پیغام غدیر کو میں نے نہیں بھولنا، اور میں غدیر سے متمسک ہوں۔ اعلان ولایت کا اقرار میں نے کر لیا۔ اور دوسرا یہ کہ جب میں امام مہدی کو میں نے کہا کہ میں اپنے پرانے دوستوں کو بھی قائل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ان کو لے آتا ہوں یہاں پر، تو انہوں نے کہا کہ تمہاری ذمہ داری نہیں، تمہارے ذمہ کوئی اور کام ہے۔ تو اس سے میں نے مراد لیا کہ میں نے لوگوں کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرنی، لوگ جو سوچتے ہیں میرے بارے میں سوچیں۔ یہ 2 تعبیر میں نے اس خواب سے لی ہیں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے محبت اہل بیت کی ترویج کا کام شروع کیا، اور اب یہ کر رہے ہیں اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے، بغیر کسی مسلکی تعصب کے، بغیر کسی فرقہ واریت کے۔ تو یہ ایک دیکھیں کتنا بڑا پیغام ہے تمام عالم اسلام کے لیے کہ مسالک اپنے اپنے رکھیں لیکن محبت اہل بیت کی طرف آئیں، اہل بیت کے ذکر کی طرف آئیں۔ یہ ذکر زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، یہ محبت دلوں میں زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اس کا کسی مسلک سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق ایمان سے، اور جو اہل ایمان ہے وہ عاشق اہل بیت ہے۔ اور اب تو اس محبت اہل بیت، اس پیغام اہل بیت کی ترویج بہت تیزی سے ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے توسل سے، اور وہ چیزیں، وہ پروپیگنڈے جو کچھ عناصر نے کر رکھے تھے وہ اب ختم ہو چکے ہیں، اور حقائق ساری دنیا کے سامنے آ رہے ہیں۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔